بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میں دعوت فکر آخرت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام اور ایمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن اس سے جڑی ہوئی وہ انسان کے رزق کی ہے، حلال اور حرام کی ہے، اور تقدیر کی ہے، مقدر کی ہے۔ رزق کا ایمان پہ اثر پڑتا ہے اور ایمان سے رزق پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایک دوسرے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دو چیزیں، دو باتیں ایسی ہیں، یا تو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ چیز ملنی ہو، اور یا وہ چیزیں یا ان دونوں باتیں اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک موت ہے اور ایک اس کا رزق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور اپنی مشقت اور محنت کر کے جا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ان کو وہیں رزق مل جاتا ہے سارا، وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال کی تلاش میں اور اپنے پیٹ کے چکر میں مارے پھرتے ہیں، کئیوں کو کھانے پینے کے لیے وہیں مل جاتا ہے، انہیں کہیں جانا ہی نہیں پڑتا۔ کئی مالا مال محنت سے ہوتے ہیں، اور کئی وہ مر جائے ان کا کوئی وارث تو مفت میں مل جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ قسمت اور مقدر کی جو کہانی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہوا، ایک جگہ گھوڑے کو روکا، درخت کے گھوڑا باندھا، وہاں ایک نوجوان بھکاری، تو آپ نے سوچا کہ اس کو بھیک دینا تو مناسب نہیں نوجوان کو، چلو اس کو میں مزدوری کے طور پہ کچھ دوں گا۔ اس سے کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھیں، میں آپ کو نماز پڑھ کے پھر آپ کی مدد کرتا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے چلے گئے اور آپ کے دل میں آئی کہ اس بھکاری کو میں 2 درہم دوں گا۔ تو اس بھکاری نے کیا کیا کہ اس نے گھوڑے سے جو اوپر کاٹھی تھی چمڑے کی وہ اتاری، ساتھ والی دکان پہ 2 درہم کی بیچ کے اور رفو چکر ہو گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بھکاری بھی نہیں ہے اور اوپر کاٹھی بھی نہیں ہے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ وہ بڑا غلط کام کر گیا۔ ساتھ ہی ایک دکان تھی، وہاں دیکھا تو وہی کاٹھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا بھائی یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ تو میری ہے۔ آپ تو بڑے صبر کے پہاڑ تھے نا۔ تو آپ نے اس سے یہ بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ یہ کاٹھی آپ نے بیچنی ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں، ابھی ایک نوجوان 2 درہم کی دے گیا ہے، اب میرا اس پہ نہ وقت لگا ہے اور نہ میرا اس کو کوئی مال لگا ہے، تو میں آپ کو 2 میں ہی دے دوں گا۔ یعنی 2 میں وہ کاٹھی آپ کو دے دی۔ تو فوراً آپ کے ذہن میں بات ہے، اللہ پاک نے اس کے مقدر میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے، اب اس کی مرضی تھی کہ یہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے۔ تو میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر نہیں کرتے اور جلد بازی کر کے حرام طریقے سے روزی کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ملاوٹ کر کے کھاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیں اور وہ ایسا نہ کریں تو آپ دیکھنا کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں کتنی برکت دے گا۔ ہم برکت کو زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی زیادہ ہو تو اس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ زیادہ کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ برکت اس کا نام ہے کہ مال تھوڑا ہو کام زیادہ نکال دے، پیسے کم ہوں اور مال زیادہ خرید لیں۔ ہم زندگی میں برکت ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی میرے میں کہ اللہ پاک زندگی میں برکت دے، یہ دعا دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یار زندگی تو وہی ہے جو لکھی ہوئی ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اب پتہ چلا کہ برکت وہ ہے کہ عمر کم ہے اور اس عمر کے اندر کام زیادہ نکال دیں، کام زیادہ بڑے بڑے کر دیں۔ تو اس کو
زندگی کی برکت کہتے ہیں. اور مال کی برکت اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مال پیسے تھوڑے مال تھوڑا اور کام زیادہ نکل جائے، تو یہ برکت ہے. تو جو رزق حلال ہے وہ نسلوں کو بناتا ہے، اور رزق حرام نسلوں کو برباد کرتا ہے.